الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا
کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی امامت کو ماننے کا اور تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں واجب الاطاعت بھی کوئی نہیں اور واجب الاتباع بھی آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اطاعت بھی آپ کی ہوگی، اتباع بھی آپ کی ہوگی، فرما برداری بھی آپ کی ہوگی، پیروی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کائنات میں کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ اس کی بات پر عمل کیا جائے اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ترک کر دیا جائے۔ مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے تابع کر دے، اپنی گردن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے جھکا دے کہ ادھر فرمائے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہ مسلمان ہے۔ اور پھر اسلام نے ایک مسلمان کی یہ تربیت کی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ سوچے کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا ہے یا شریعت میں یہ مسئلہ کیوں ہے، آخر کیا وجہ ہے، قرآن میں یہ مسئلہ کیوں آیا، حدیث میں یہ مسئلہ اس طرح کیوں ہے۔ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ہر حدیث کا، ہر مسئلے کی ریزن کو معلوم کرنے کی کوشش کرے اور معلوم کرتے ہوئے یہ سوال کہ یہ مسئلہ کیوں ہے، مسلمان کے شایان شان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانثاران مصطفیٰ کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور آپ کی بات پر بھی بالکل آنچ نہ آنے دی، اس وجہ سے بھی انہوں نے اپنے مالوں کی قربانی دے دی، جانوں کی قربانی دے دی، خاندانوں کی قربانی دے دی، برادریوں کی قربانی دے دی۔ آخر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ کی طرف سے اس قدر عظیم مقام اور مرتبہ اور یہ شان اور یہ عظمت کیوں ملی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس عظمت کی، اس مقام کی، اس مرتبے کی، اس شان و شوکت کی
اور صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کو پیش کر دیا جاتا اور ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پیش کر دیا جاتا، پھر وہ عمل کرنے میں دیر نہیں کیا کرتے تھے، بس ادھر فرمان محمد ہوا کرتا تھا، ادھر صحابہ کی گردنیں جھکی نظر آیا کرتی تھی۔ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا جب اس کے سامنے قرآن آئے اور حدیث آئے اور قرآن و حدیث کے دلائل کے آ جانے کے بعد پھر مسلمان یہ کہے وہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں کی اکثریت ہے، وہ تعداد میں زیادہ ہے، وہ افراد میں زیادہ ہے، وہ قومیں میں زیادہ ہے، وہ قوت میں زیادہ ہے، میرے بھائیوں یاد رکھیے حق کی جانچ پڑتال کے لیے نہ تعداد کو دیکھا جائے گا، نہ افراد کو دیکھا جائے گا، نہ قوت کو دیکھا جائے گا، نہ خاندان کو دیکھا جائے گا، نہ برادری کو دیکھا جائے گا۔ حق کی جانچ پڑتال کے لیے کوئی چیز آئیڈیل نہیں، اگر آئیڈیل ہے رب کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ کی سچی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے۔ کسی کے لیے کسی کا امام آئیڈیل نہیں، کسی کے لیے اس کے والدین آئیڈیل نہیں، کسی کے لیے اس کی مسجد آئیڈیل نہیں، مسجد کا امام آئیڈیل نہیں، کسی کے لیے برادری آئیڈیل نہیں، کسی کے لیے خاندان آئیڈیل نہیں۔ آئیڈیل کون ہے؟ نمونہ کون ہے؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کا معیار چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، رب کے قرآن کو آئیڈیل بنانا ہوگا، محمد رسول اللہ کی حدیث کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں تیرا امام غلط کہہ سکتا ہے؟ کیا غلط تیرے امام سے غلطی ہو سکتی ہے؟ میرا کام غلط کیا کرتا تھا، میرے تایا غلط کیا کرتے تھے، میرا دادا، میرا نانا، میری برادری، میرا خاندان، میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات نقل کی تھی اور تمہیدی طور پہ میں نے یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، امام بھی غلط ہو سکتا ہے، مقتدی بھی غلط ہو سکتا ہے، محدث سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، فقیہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کوئی دور نہیں ایک صحابی رسول سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نہ بات غلط، جن کی نہ ذات غلط، جن کا نہ افعال غلط، جن کی نہ گفتار غلط، جن کا نہ کردار غلط، بلکہ غلطی تو درکنار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اگر دنیا کی کامیابیاں چاہتے ہو، آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو، تمہیں اپنے زندگی کا معیار ویسے بنانا ہوگا جیسے محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے غلطی ہو سکتی، امام بھی بھول سکتا ہے، باپ بھی بھول سکتا ہے، بڑی پگڑی والا بھی بھول سکتا ہے، لمبے چوڑے کرتے والا بھی بھول سکتا ہے، سفید پگڑی والا ہو، ہری پگڑی والا ہو، کالی پگڑی والا ہو، کوئی بھی ہو، سب بھول سکتے ہیں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، سب خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، محمد کی سچی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو اللہ نے اس قدر مقام عطا فرمایا، مقام کے ریزن کیا ہے کہ ان کے اندر فرما برداری کے اس قدر جذبات پھوٹ کے بھرے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے سن لیا، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے آپ کو کہتا سن لیا، کرتا دیکھ لیا، بس پھر کوئی مجال نہیں کہ وہ اس سے پیچھے ہٹے، بس
وہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کے قدم پر قدم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اتباع کا مطلب یہی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جہاں قدم رکھا ہے وہاں قدم رکھنا ہوگا، جہاں آپ رکے ہیں وہاں رکنا ہوگا، جہاں آپ نے کوئی کام کیا ہے اور کرنے کا کہا ہے وہ کرنا ہوگا، جس سے روکا ہے اس کو رکنا ہوگا۔ کیوں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو میرا محبوب تمہیں دے دے لیتے جاؤ، جس چیز سے منع کرتے رکتے جاؤ، اس لیے کہ اس کا دینا بھی دین ہے اور اس کا روکنا بھی دین ہے۔ یہ نہیں میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا دھوپ، یہ دین نہیں۔ دین میں دوگنی پالیسیاں نہیں چلتی، دین میں برادری کا معیار کوئی حق نہیں رکھتا، دین میں خاندانی تصور کوئی حق نہیں رکھتا، دین میں معاشرہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ معاشرے کو دیکھ کے کردار بنایا جائے، برادری کو دیکھ کے گفتار اپنائی جائے، برادری کو دیکھ کے عمل اپنایا جائے، خاندان کو دیکھ کے ان کی رضا کے حصول کے لیے وہ کام کر دیے جائیں جس کا نہ ثبوت رب کے قرآن میں ہو، نہ پیارے پیغمبر کے فرمان میں ہو، نہ صحابہ کے کردار سے ثابت ہو، نہ صحابہ کے اعمال سے ثابت ہو، نہ رب کے قرآن میں ہو، نہ پیارے پیغمبر کے فرمان میں ہو۔ بس پوچھا جائے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ برادری والے ناراض نہ ہو جائیں۔ تمہیں اس چیز کی فکر نہیں، برادری کو ناراض کرنے، برادری کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تم نے اللہ کی توہین کر ڈالی، اس کی کوئی پرواہ نہیں، محمد رسول اللہ کے فرمان کی توہین کر ڈالی، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس تمہیں برادری کی پرواہ پڑی ہے کہ میرا بھائی ناراض نہ ہو، میرا باپ ناراض نہ ہو، خاندان ناراض نہ ہو، دوست ناراض نہ ہو، یار ناراض نہ ہو۔ یاد رکھنا قیامت میں آئے گا، برادری چھوڑ جائے گی، خاندان چھوڑ جائیں گے، سب چھوڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن صرف وہ ہستی سفارش کے حقدار، یعنی سفارش کرنے کا حق رکھے گی اور اسی کے سفارش کے حقدار بنیں گے جس کی دنیا کے اندر رہ کر جس کمرے والے کی ہم اطاعت اور اتباع کر کے جائیں گے، وگرنہ معاملہ پر خطر ہے، معاملہ پر خطر ہے۔ صحابہ کو مقام کیوں ملا؟ صرف اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ادھر فرمان محمد ہوا کرتا تھا، ادھر گردنیں جھکی دکھائی دیا کرتی تھی۔ اس کی مثال یوں سمجھی، مجھے تو کیا سارے جلوں میں خبر ڈال دیتے۔ اس کی مثال یوں سمجھی، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نماز شروع کی۔ کیفیت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز کی ادائیگی کے وقت پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہے، پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہے، امامت فرما رہے۔ صحابہ کرام کی جماعت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے پاؤں مبارک میں جوتا ہے، صحابہ نے بھی جوتا پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کا آغاز ہو چکا ہے، امام کے پاؤں میں بھی جوتا، مقتدی کے پاؤں میں بھی جوتا۔ یوں سمجھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتا پہنا ہے، صحابہ نے بھی جوتا پہن کے رکھا ہے۔ نماز کا دوران تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جوتا اتار دیا۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی جوتا اتار دیا۔ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کی مقدس جواب کی طرف جب آپ متوجہ ہوئے، آپ نے دیکھا جوتا پہنا ہوا تھا، آپ اتار دیا ہے۔ آپ نے صحابہ سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، فرمایا ما حملکم علی القاء نعالکم، صحابہ نماز کے آغاز میں تو جوتا پہن رکھا تھا، سلام پھرنے کے بعد دیکھا ہے جوتے اتارے ہوئے ہیں، اتارے کیوں ہیں؟
تھا کہ پہنتے ہوئے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا. پہنا اس لیے کہ آپ نے پہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عمل امت کے لیے حجت ہے، آپ کا کردار امت کے لیے حجت ہے، آپ کا فعل امت کے لیے حجت ہے، دلیل ہے. اس لیے کہ آپ کا کرنا بھی دلیل، آپ کا کہنا بھی دلیل، آپ کا بولنا بھی دلیل ہے. آپ سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ محبوب آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. کیوں؟ دلیل کا مطالبہ کیا صرف اور صرف اسی سے جاتا ہے جس کا نہ اپنا عمل دلیل ہو، نہ قول دلیل ہو، نہ فعل دلیل ہو، جس کی بات بھی دلیل ہو، جس کا عمل بھی دلیل ہو. اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. محبوب آپ کو دیکھا، آپ نے پہنا ہے، ہم نے پہن لیا، پھر اتارا کیوں؟ صحابہ کرنے لگے رأیناکا القیت نعالکا فالقینا. ہم نے دیکھا ہمارے محبوب نے اتار دیا ہے، ہم نے بھی اتار دیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے عمل کیا، کرنا شروع کر دیا. جب دیکھا کہ آپ نے عمل چھوڑ دیا، صحابہ نے اس کو کرنا چھوڑ دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی، صحابہ نے وہی کچھ کیا جو کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے کہ ایک امتی کے سامنے جب امام کائنات کی حدیث پیش کر دی جائے، میں آگے مسائل بیان کروں گا. یہ اپنی تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے، اپنے عنوان کو، اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہ امتی کا ایک حق ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن آ جائے، پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے، پھر وہ برادری نہیں دیکھے گا، خاندان نہیں دیکھے گا، کنبہ قبیلہ نہیں دیکھے گا، اپنے امام کو نہیں دیکھے گا، اپنے بڑے کو نہیں دیکھے گا، اپنے چھوٹے کو نہیں دیکھے گا، اپنے باپ کو نہیں دیکھے گا. سب کو چھوڑ کے وہ کرے گا جو رب کے قرآن میں ہوگا، محمد رسول اللہ کی حدیث میں ہوگا. اس میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی کا نام اطاعت ہے. اور اگر یہی اطاعت کے جذبات ایک مسلمان کے اندر آ جائیں، اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا. ہاں جی، جہاں صحابہ کرام اپنے اطاعت کی اور اتباع کی وجہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے، یہاں قیامت والے دن ان امتیوں میں سے وہ لوگ بھی امام کائنات کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے جو دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور اطاعت کیا کرتے تھے. قرآن نے کہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو بندہ بھی اللہ کی بات مانے گا، جو بندہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کا کہا مانے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے قرآن میں ذکر فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. قیامت کا دن آئے گا، اللہ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا، ایسے لوگوں کو ان لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے گا، ایسے لوگوں کی رفاقت عطا فرمائے گا. کیسے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنے انعامات کی بارشیں کی ہوں گی، جن پر اللہ نے انعامات کیے ہوں گے، کن کے ساتھ کہا ہوگا؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایسے اطاعت کرنے والوں کو، ایسے فرما برداری کرنے والوں کو جن کے سامنے رب کا قرآن پیش کیا جائے، جن کے سامنے بدلی والے کا کلام پیش کر دیا جائے، وہ چونکہ چنانچہ کی بجائے چینے گویاں کرنے کی بجائے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا قرآن آ گیا، سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں کہ بدلی والے کا
کی صحبت بھی نصیب فرماؤں گا، صدیقین کی صحبت بھی نصیب فرماؤں گا، شہداء کی صحبت بھی نصیب فرماؤں گا، صالحین کی صحبت بھی نصیب فرماؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر جو بندہ اپنی زندگی کا معیار یہ بنا لیتا ہے، ہر کام میں اطاعت مصطفیٰ کو مقدم اور پیش رکھتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں قیامت والے دن پیارے پیغمبر کی رفاقت بھی نصیب فرمائے گا اور پیارے پیغمبر کا دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیدار بھی نصیب ہوگا، پیارے پیغمبر کی صحبت بھی نصیب ہوگی، دیدار کے ساتھ پیارے پیغمبر کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا، اور اس چیز کے ساتھ شفاعت مصطفیٰ کا بھی بندہ حقدار بنے گا، اور اس چیز کے ساتھ پیارے پیغمبر کے جھنڈے کے سائے کا بھی حقدار بنے گا، اور پیارے پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا بھی ساتھی بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے تو اہل دل بڑی پیاری بات کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، وہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، وہ بن جاتا بیادر مدینے والے دا، وہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، وہ بن جاتا بیادر مدینے والے دا۔ تیرے حج نمازاں روز بندیاں کس گارے، تیرے حج نمازاں روز بندیاں کس گارے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، انہاں دا دل پھر دل نہیں لگدا کدھرے بھی، تکیا جنات گھر بار مدینے والے دا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہر یار مدینے والے دا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حقدار مدینے والے دا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے اتنے اعزاز سے کیوں نوازا ہے، اتنی عظمتیں کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ ان کے سامنے جب رب کا قرآن آ جایا کرتا تھا، ان کے سامنے جب گوری والے کا فرمان آ جایا کرتا تھا، وہ اپنے گردنوں کو جھکا دیا کرتے تھے، سر تسلیم خم ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا قرآن آ گیا، آپ کوئی انکار کی مجال نہیں، پیارے پیغمبر کا فرمان آ گیا، آپ کو انکار کی گنجائش نہیں۔ آئیے پیارے پیغمبر صلوات و سلام تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آیا اور آ کر بیٹھ گیا، پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے آنے والے شخص کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی دیکھی کہ آنے والے نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے جب اس کو سونے کی انگوٹھی پہنی دیکھی، ایک روایت کے فانے کے فَأَعْرَضَ عَنْهُ، آپ نے اس کے طرف سے اپنا چہرہ مبارک بھی موڑ لیا، چہرہ مبارک موڑنے کے بعد فرمانے لگے إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِّن نَّارٍ،
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज से नाराजगी हो रही है कि मैंने सोने की अंगूठी पहन ली, अल्लाह अकबर देखिए, ईमानी बयान देखिए कि प्यारे पैगंबर इस्लाम और सलाम नाराज हो रहे थे, उतारी और अंगूठी फेंक दी, कोई परवाह नहीं की। है सोने की अंगूठी, आज 1,20,30,000 तोला सोने का रेट चुका है। हाय इतनी महंगी चीज नहीं, कोई चीज नहीं देखी, कोई चीज नहीं देखी। ये भी तो सोच सकता था ना, मर्द के लिए आराम है, बीवी के लिए तो नहीं, बेटी के लिए तो नहीं, औरतों के लिए तो नहीं। मैं नहीं पहन सकता, औरत पहन लेगी, नहीं, उतारी और पहन। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितनी देर बैठे रहे, जब आप गए, आपके जाने के बाद सहाबा ने उससे अर्ज किया, खुद खातमा का इंतफिर ही, अल्लाह के बंदे अंगूठी फेंक दी है, इसको ले लो, इसको लेके इसको बेच के इससे फायदा उठाओ। अगर खुद नहीं पहनते तो कम से कम अपनी बीवी को, अपने बच्चियों में से या खवातीन में किसी को पहना दो। जवाब सुनिए, जवाब, अल्लाह की कसम, जवाब सुनिए। उस सहाबी रसूल ने जवाब क्या दिया, कहने लगे, अल्लाह मुझे अल्लाह की कसम, ला आखुदहु, मैं उस चीज को कभी भी फेंकने के बाद उठाने के लिए तैयार नहीं कि जो चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाराजगी और गुस्से का सबब बन जाए। है हमारे अंदर इतना ईमान, मुस्लिम है हमारे अंदर इतनी हमारी गैरत है, हमारे अंदर इतनी हमारी कुव्वत कि जब हमारे सामने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आ जाए कि अल्लाह के कुरान ने, शरीयत इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने इस चीज को नाजायज करार दिया है, मना किया है, और मुसलमान सुनने के बाद फिर उसके मुताबिक जो है अमल करना शुरू कर दे। क्या है कोई ऐसा? कोई एक बंदा, कोई एक बंदा अब कहते हैं हाँ जी बस ठीक है कर देंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो जवानी है, अभी तो मसरानी जिंदगी है, बड़ा टाइम पड़ा है, अभी तो 16, 17, 20 साल की उम्र है, शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी, बीवी आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, हाँ जी, और पोते नवासे नवासियां हो जाएंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा, फिर दाढ़ी भी रख लेंगे, अभी तो मेरी जवानी है। कोई बात, हमने सर्टिफिकेट लिखवा के रखा है, या अल्लाह ने हमें बता दिया है कि तुम्हें मौत जवानी में नहीं आएगी। क्या हमें अंदाजा है कि जवानी में मौत नहीं आएगी, मौत हमें दादा परदादा बनने के बाद आएगी। अल्लाह के बंदो, इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं इस्लाम, इसको कहते हैं कुरान, इसको कहते हैं दीन और शरीयत। कई बार फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उस सहाबी ने देखा ये चीज इमाम कायनात के लिए नाराजगी का बायस बन रही है कि आप उससे नाराज हो रहे, जिस चीज से इमाम कायनात नाराज हो उसको हाथ में पहनने की क्या जरूरत है, हाथ में पहनने की क्या जरूरत, उठाकर घर ले जाने की भी क्या जरूरत है, जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो। हम कहते हैं सब कुछ करेंगे ताकि बिरादरी नाराज ना हो, हाँ जी, थोड़े थोड़े चावल भी खा लेंगे ताकि बिरादरी नाराज ना हो, और खाने भी कर लेंगे बिरादरी नाराज ना हो, और खाने में चले भी जाएंगे, स्वयं भी कर लेंगे, बिरादरी नाराज ना हो। अगरचे हमारा अकीदा ऐसा नहीं, अगरचे हमारा अमल ऐसा नहीं, लेकिन क्या है, सियासत में सारी चीजें चलती हैं, सियासत ने दीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, हमारी ईमानी गैरत का जनाजा निकल गया है कि बस हमने बिरादरियों के मुंह को देखा, खानदान को देखा, बड़ों को देखा, फुला को देखा, फुला को देखा, नतीजा क्या निकला, सबको राजी करने के चक्कर में हमने अल्लाह के कुरान के साथ बगावत की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस के साथ बगावत की है। आज नतीजा क्या निकला है, हर तरफ फितने हैं, हर तरफ लड़ाइयां हैं, हर तरफ फसादात हैं, हर तरफ जंगो जिदाल है, कहीं से कोई फितना, कहीं से कोई फितना। आज यही दीन से दूरी है ना, आज आप देखो जिला बदीन से 12 किलोमीटर अंदर जाके लवारी के इलाके में हाजी जाहिलों ने, हज का सीजन आने वाला है, ज़ुल्हिज्जा की 8 तारीख से वहां हज का ऐलान कर दिया गया है कि जिला बदीन के 12 किलोमीटर अंदर लवारी के इलाके में उन्होंने हज की बिल्कुल तैयारियां की हुई हैं। वहां मिना भी बना हुआ है, मुज़दलिफा भी बना हुआ है, और उसके बाद जो है मैदान अरफात भी
انہوں نے اللہ کے قرآن کو ترجیح دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دی۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کسی نے ربیع الاول کے مہینے میں بیت اللہ بناتا ہے، پھر بنا کے اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ کوئی مسجد نبی بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر توڑ دیتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، شیرینیاں بھی کھاتے ہیں، رسگلے بھی کھاتے ہیں، جامن بھی کھاتے ہیں۔ میراث مصطفیٰ کی خوشی میں سب کچھ ہڑپ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم جہنم کی انگارے ہی کھا لیتے، آگ کے انگارے ہی کھا لیتے تو ہی بہتر تھا۔ انگارے ڈاٹی وہی نہیں، کون پوچھے گا؟ کس نے عمل کرنا ہے؟ یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ یہ حدیث کن کے لیے ہے؟ اگر کوئی مسئلہ بتا دے، مسئلہ بیان کر دے، پھر اس مولوی کی بھی ایسی تیسی، نیا آدمی آ گیا ہے، پتہ نہیں کیسے مسائل بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے کیا نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، ہدی للمتقین یہ قرآن بن کے آیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ آئیے اپنے سوئے ہوئے ایمان کو جگائیے، اپنے سوئی ہوئی غیرت کو ہمیں جگانا ہوگا، سوئے ہوئے ایمان کو تڑپانا ہوگا، اور اس کے اندر یہ ایمان غیرت پیدا کرنا ہوگی کہ اپنے اندر اٹھنے والے فتنوں کو بھی روکنا ہوگا، اپنے اندر ہونے والی بدعمالیوں کی بھی سرگوریاں کرنا ہوگی، اور اس کے بعد آس پاس ادھر ادھر کے اٹھنے والے فتنوں کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ مجھے کل ہی پتہ چل گیا تھا، آج میرا عنوان تھا حرمین شریفین کے دفاع کے حوالے سے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ حکومت سے سندھ والوں کے، خاص طور ضلع بدین والے کے مذاکرات چل رہے تھے، اللہ کی رحمت اور توفیق سے جو ہے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، تو میں پھر اپنے بات کو راز سے ہی تبدیل کر لیا ہے۔ اگرچہ اس کی نشاندہی کر دینا اور بتانا آپ کے لیے ضروری تھا کہ ایسے معاملات جب ہوں اس وقت مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی ملت کا ہونے کا ثبوت دیں، ایک خاندان ہونے کا ثبوت دیں، ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں، یعنی ایک مکان کی مانند کھڑے ہو جائیں، ایک دیوار سیسا بڑائی کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، اور ایسے اٹھنے والے فتنوں کا جو ہے مقابلہ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حج اس بیت اللہ کا ہو جس کی تعمیر جناب آدم علیہ السلام نے کی، فرشتوں نے کی، پھر بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بنیادوں کو چھت تک کھڑا کر دیا، اور بنیادوں کو چھت تک کھڑا کرنے کے بعد اور انہوں نے یہ کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور انہوں نے پھر وعدنا فی الناس یأتوک رجالا، فرمایا انہوں نے پھر اعلان بھی کر دیا کہ آئیے بیت اللہ بن کے ہے اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، فرمایا ہر دنیا کے شرق سے غرب سے شمال سے جنوب سے لوگ وہاں جانا اپنے لیے باعث فخر بھی سمجھتے ہیں، باعث عزت بھی سمجھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ حج کرنے سے انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں نے آج اس طرح بے دینی کا ثبوت دے دیا ہے کہ وہاں تو حج ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، لیکن یہاں کی تیاریاں بھرپور انداز میں کی جا رہی ہیں۔ ضلع بدین سے 12 کلومیٹر اندر لواری کا علاقہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، 1938 میں بھی ہوا تھا، پھر اس کی روک تھام ہوئی، پھر 1958 میں ہوا، پھر اس کی روک تھام ہوئی، اب اس کے بعد جو ہے اب 2021 میں پھر دوبارہ جو ہے یہ فتنہ جو ہے یہ مملکت نظر آ رہا ہے اور اس طرح آ رہا ہے۔ مسلمانوں کا حق بنتا ہے ایسے ہونے والے فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو ہم لوگ تیار رکھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔